يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. درود پڑھ دیجئے محمد والے. عزیزان گرامی قدر، آج پہلی ربیع الاول کی تاریخ ہے اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو آج کے دن سے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی ہم نے تو محسوس کیا یہاں پر آنے کے بعد کہ بہت جلدی ہی آغاز ہو گیا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جس میں تاریخیں کچھ اور ہوتی ہیں، یا تو اس کے بعد وہ غم مناتے ہیں یا اس سے پہلے خوشی منا لیتے ہیں، کیونکہ مجبوری ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکتب فکر ایسا ہے کہ جو بھرپور طریقے سے عزاداری بھی کرتا ہے اور بھرپور طریقے سے اپنے معصومین کی جشن بھی مناتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. تو پھر ان کی بھی خوشیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور خوشی منانے کا طریقہ بھی وہ ہے کہ جو ہم سے سیکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ سے جلوس کی صورت میں اور بینرز کی صورت میں باقاعدہ ان کی ریلیاں نکل رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے، اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور جب اچھی چیزیں اخلاقیات کے اندر سیکھی ہیں تو کچھ باتیں جو منطقی ہوں اور استدلالی ہوں اور عقلی ہوں تو انہیں بھی عقائد کے طور پر قبول کرنا چاہیے. پہلی ربیع الاول کی تاریخ وہ ہے کہ جو میں اپنے بھائیوں سے اور آپ مومنین سے عرض کروں کہ ہم کیوں ابھی غم منا رہے ہیں، اور یہ غم کا سلسلہ کیوں 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا، جبکہ 8 ربیع الاول کو 11ویں سرکار کی شہادت تو ہے، لیکن اس کے درمیان آپ دیکھیں گے تو معصومین کی شہادت نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر غم چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر غم کا سلسلہ رہتا ہے یہاں تک کہ 8 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، پھر 9 ربیع الاول سے غم کو بڑھاتے ہیں. میں کسی پر کوئی طنز نہیں کر رہا، کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا، لیکن اپنا مقصد، اپنا ہدف بیان کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق پہلی ہی ربیع الاول کو امام عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق شہادت بھی پہلی ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ پہلی ربیع الاول کو زہر دیا، 8 ربیع الاول کو امام کی شہادت ہوئی. تو یہ ایام وہ ہیں کہ جو امام کے ناتوانی کے ایام ہیں. ان ایام کے اندر امام سخت بیمار رہے اور اس کے بعد امام کی شہادت واقع ہوئی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ پہلی ہی ربیع الاول کو مسلمان ذرا جا کر دیکھیں کہ 28 صفر کو پیغمبر کی رحلت ہوئی ہے لیکن تدفین نہیں ہوئی تھی. 2 دن تک جنازہ پڑا رہا، پہلی ربیع الاول کو پیغمبر کی تدفین ہوئی. پہلی ربیع الاول کو پیغمبر اکرم کو دفنایا گیا ہے. تو پہلی ربیع الاول کو جو غم کی تاریخ ہے، پیغمبر اکرم کی تدفین کی تاریخ ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان خوشی منائے؟ اور دیکھیں کسی گھر کے اندر اگر ولادت بھی ہوئی ہو اور اسی گھر کے اندر خدا نخواستہ میت بھی اٹھ رہی ہو تو لوگ آ کر مبارکباد نہیں پیش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی ہمیں، بلکہ لوگ آ کر تعزیت پیش کرتے ہیں. تو یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ جب خوشی اور غم دونوں ٹکرا جاتے ہیں تو غم کو فوقیت دی جاتی ہے خوشی کے اوپر، ہمیشہ تعزیت پیش کی جاتی ہے. اسی لیے پہلی ربیع الاول کی تاریخ وہ ہے کہ جس میں تعزیت پیش کی گئی. اور پھر پہلی ربیع الاول ہی کی تاریخ وہ ہے
جو ہماری کتابوں کے اندر باقاعدہ علماء کرام نے تحقیق کیا، بیان فرمایا کہ جیسے ہی پیغمبر اکرم کی تدفین ہو گئی، امت در سیدہ پر آ گئی. پہلی ربیع الاول کو در سیدہ پر آئی، وہ گھر جہاں پیغمبر آیا کرتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. تم پر سلام ہو اہل بیت رسول، تم پر سلام ہو کہ جو رسالت کے معدن ہیں، تم پر سلام ہو کہ جہاں پر ملائکہ آنا جانا کرتے ہیں، اور وہ دروازہ جہاں پر فرشتہ بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا. امت نے اس دروازے کو توڑ دیا. تو پہلی ربیع الاول کو امت جمع ہوئی. البتہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ان روایات کی تحقیق کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ امت نہیں آئی ہے، بلکہ کم از کم 3 مرتبہ آئی ہے در سیدہ پر. اور 3 مرتبہ کا تقاضا کیا ہے کہ علی کو نکالو، علی کی بیعت لینا چاہتے ہیں، علی کو باہر لے کر آؤ تاکہ اس کی بیعت لی جا سکے. میں کہوں گا یہ بھی عجیب بات ہے، جب آپ نے سبھی سے بیعت لے لی ہے تو علی کی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی واقعہ ہمیں سن 60 ہجری کو دوبارہ دکھائی دیتا ہے کہ جب یزید نے سبھی کی بیعت لے لی تھی تو حسین کی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یزید وقت جانتے ہیں کہ دنیا والوں کی بیعت کی حیثیت نہیں ہے، جو خدائی نمائندہ ہے اس کی بیعت کی حیثیت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور بیعت ملے نہ ملے، لیکن انہوں نے اپنے اس عمل سے بتا دیا کہ آج کے دور میں بھی امام وقت کون ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے بیان کیا گیا اور دور یزید میں بتایا گیا. تو یہ پتہ چل گیا امت کو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وہ حقدار ہیں کہ جو حق رکھتے تھے خلافت کا اور حکومت کا. تو علی مرتضیٰ کو 3 مرتبہ ہے جب کوشش کی گئی کہ گھر سے نکالا جائے. پہلی مرتبہ پہلی ربیع الاول کو یہ آئے تھے، اور جب پہلی مرتبہ آئے تو کہا کہ علی کو گھر سے نکالو. جناب سیدہ کھڑی ہوئی اور دفاع فرمایا. کیسا وقت تھا. کسی نے مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے انسان کے اوپر سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہ سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے اس کی شریک حیات کو مارا جائے. یہ برداشت کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے. علی مرتضیٰ کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا. تو پہلی مرتبہ جب آئی جناب سیدہ نے دفاع فرمایا، یہ واپس چلے گئے. 7 یا 8 دن کے، یعنی 7 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو یہ دوبارہ آئے. اور اب جب آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، لکڑیوں کے ساتھ آئے اور کہا کہ علی کو نکالو، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. سبھی نے بیعت کر لی، علی نے بیعت نہیں کی ہے. جب تک علی بیعت نہیں کریں گے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، علی کو گھر سے نکالو. کیا اگر علی کو نہ نکالا جائے تو کیا کرو گے؟ کیا اس گھر کو آگ لگا دیں گے؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر کے اندر حسنین کریمین رہتے ہیں، حسن و حسین رہتے ہیں، اس گھر کو بھی آگ لگا دو گے؟ جس گھر کے اندر فاطمہ رہتی ہے اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ جس گھر میں علی رہتے ہیں اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ یہ سننے کے بعد یہ واپس چلے گئے. لیکن جب تیسری مرتبہ آئے تو صرف لکڑیوں کے ساتھ نہیں آئے، جلتی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ آئے. اور پھر تیسری مرتبہ وہ کام کیا جس کی دھمکی دے کر گئے تھے. تو یہ سلسلہ پہلی ربیع الاول سے شروع ہوا ہے. اس لیے یہ ایام غم کے ایام ہیں اور ہم غم زدہ ہو کر ان ایام کو مناتے ہیں. پھر ایک اور دلیل کہ جب 9 ربیع الاول کی تاریخ آئی تو آپ کی اور میرے مولا حضرت امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب حذیفہ یمانی سے فرماتے ہیں، اے حذیفہ تمہیں معلوم ہے 9 ربیع الاول کی تاریخ کتنی بڑی عید کا دن ہے؟ حذیفہ جو خود بہت بڑے صحابی تھے، اصحاب سر رسول تھے، کہتے ہیں کہ مولا مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتائیے کہ کتنی بڑی عید ہے. کہ اس عید کا 9 ربیع الاول جسے ہم عید زہرا کہتے ہیں، کہ اس عید کے خدا نے 72 نام رکھے. کیا بتائیے مولا پھر وہ 72 نام کون سے ہیں؟ امام نے ایک ایک کر کے نام بتانا شروع کیے. بہت سارے نام ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں، اور ان میں سے میں 2-3 نام آپ کی خدمت پیش کروں گا. ایک نام یہ ہے، فرمایا کہ 9 ربیع الاول کا دن
हुआ यौमुल गदीर सानी, ये गदीर सानी का दिन है। जैसे 18 ज़िलहज्जा की ईद थी वैसे 9 रबीउल अव्वल की ईद है। ठीक है, दूसरा दिन दूसरे नाम को बयान फरमाया यौम ईदिल्लाहिल अकबर, 9 रबीउल अव्वल का दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी ईद का दिन है, इसलिए 9 रबीउल अव्वल को हम खुशी का आगाज करते हैं। और फिर उसमें एक जुमला शाह फरमाया यौमु नज़्इस सवाद, 9 रबीउल अव्वल का दिन काले कपड़े तब्दील करने का दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रबीउल अव्वल तक इंसान को काले कपड़े पहनने चाहिए, 8 रबीउल अव्वल तक शौक मनाना चाहिए, लेकिन जब 9 रबीउल अव्वल की तारीख आ जाए अब इन काले कपड़ों को तब्दील करके खुशी के लिबास को पहनना चाहिए। इससे भी अंदाजा ये होता है कि इन अय्याम को इंसान गमगीन होकर गमज़दा होकर गुजारे। जब 9 रबीउल अव्वल का दिन आ जाए तो चूंकि अहले बैत खुश हो तो हमें भी खुशी मनानी चाहिए। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। 9 रबीउल अव्वल के दिन वाकया कौन सा पेश आया है, इसका जिक्र इमाम ने नहीं फरमाया। और तवज्जो रखिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि मौला सैयद सज्जाद ने चूंकि खुशी मनाई थी इसलिए 9 रबीउल अव्वल का हम खुशी मनाते हैं, तो ठीक है मौला सैयद सज्जाद ने खुशी मनाई थी, लेकिन मैं जो रिवायत पेश कर रहा हूं वो मौला सैयद सज्जाद की नहीं है, मौला अमीर कायनात की है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वाकया ऐसा है जो इमाम की जिंदगी के दौरान ही पेश ऐसा आया था कि फरमाया 9 रबीउल अव्वल ईद का दिन है। बस नौजवान इंशाअल्लाह इसको मौजूद तहकीक करार दिया और देखें कि 9 रबीउल अव्वल को कैसा कौन सा दिन पेश आया था कि जिस दिन को मौला अमीर कायनात ने ईद अकबर का नाम दिया है। आज के दिन सबसे बड़ी ईद है। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और चूंकि 9 रबीउल अव्वल का दिन ईद ज़हरा के नाम से मशहूर है तो आप समझ जाइएगा कि कोई ऐसा होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। इसलिए 9 रबीउल अव्वल का दिन ईद का दिन है। और ये अय्याम भी चूंकि अय्याम मोहसिनिया के नाम से मनाए जाते हैं, दुनिया जहां के अंदर मनाए जाते हैं, इसलिए हमारा भी आज इरादा ये है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर, हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम के ऊपर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करें कि वाक़ई जनाब सय्यद कायनात ने 18 बरस की उम्र में शहीद तो हो गई हैं, लेकिन अपने चाहने वालों को 1800 साल की जिंदगी दे दी कि सदियां गुजर जाएंगी लेकिन इन्हें हक पहुंचता रहेगा मेरी शहादत की वजह से कि मख्तब कौन सा दुरुस्त है और रास्ता कौन सा सही है। इसलिए अल्लामा अमीनी जैसा आलिम दीन भी बहुत बड़ा आलिम दीन है, लेकिन वो भी बयान फरमाते हैं कि 1200 साल गुजर गए, क्योंकि खुद अल्लामा अमीनी तकरीबन 1200 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। उनका इंतकाल तकरीबन हमसे 100-150 साल पहले हो गया। कहते 1200 साल गुजर गए हैं, लेकिन जनाब सय्यद कायनात ने वो सीरत अपनी पेश कर दी और वो शहादत पेश कर दी जिसके बाद मैं अल्लामा अमीनी भी आसानी के साथ कह सकता हूं कि कौन सा मकतब सही मकतब है। वो मशहूर वाक़या कि जो अल्लामा अमीनी का कुछ उलमाए अहले सुन्नत के साथ पेश आया। खुद अल्लामा अमीनी बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं उनके बारे में शायद आपके दरमियान बयान भी करके जा चुका हूं कि अल्लामा अमीनी कितने बड़ी शख्सियत थे। बहुत बड़े आरिफ भी थे, ऐसे नहीं कि आलिम दीन थे, बहुत बड़े आरिफ भी थे। कभी कभार उनके बारे में मिलता है कि 500 रकत नमाज पढ़ा करते थे रोजाना। बाज़ जगहों पर मिलता है कि 1000 रकत रोजाना नमाज पढ़ा करते थे। वो जो इंसान सुनता रहता है मासूमीन के बारे में, सही है, मासूमीन की नमाजों की नीयतें, उनका खुलूस, उससे तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनके किरदार पर चलते हुए अल्लामा अमीनी जैसे उन्हें बाकायदा नमाजें पढ़ी हैं, 500 रकत नमाज, 1000 रकत नमाज। और जब उनसे सवाल हुआ कि आप कैसे नमाज पढ़ लेते हैं, तो अल्लामा अमीनी ने जवाब दिया कि तुमने कभी मछली को नहीं देखा? मछली पानी में तैरती है, हरकत करती है, लेकिन हरकत करने से थकती नहीं है।
کہ جب مچھلی پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی ہے تو میں نماز پڑھنے سے کیسے تھک سکتا ہوں؟ مچھلی کے لیے حیات ہے پانی، میرے لیے حیات ہے میری نماز۔ نماز کے ذریعے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز کے ذریعے میں خدا سے کلام کرتا ہوں، میری نماز میری زندگی ہے۔ تو علامہ امینی بہت بڑے عالم دین، ایک مرتبہ کسی اہل سنت بھائی نے ان کو اپنے گھر پہ دعوت دی، تو دعوت تو قبول کر لی لیکن ایک شرط رکھی، کہا جب آپ نے مجھے دعوت دی ہے تو یقین بہت بڑے دوسرے بزرگان کو بھی دعوت دی ہوگی، تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں کسی مذہبی موضوع کو نہ چھیڑیں، کیونکہ اگر چھیڑا جائے گا تو پھر ہم جواب دیں گے، پھر وہ جواب برداشت نہیں کر سکیں گے تو وہ کچھ کہیں گے، پھر ہم اس کے جواب میں کچھ کہیں گے، تو بلا وجہ ماحول خراب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں کسی آپ مناظرے کے اندر نہیں اجلائیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن آپ ضرور دعوت میں تشریف لائیے گا۔ جب دعوت میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ماشاءاللہ سے 70-80 علماء بھی موجود ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی دینی موضوع پر بات نہیں کریں گے، آپ نے اتنے بڑے بڑے علماء کو بلا دیا، ابھی کیسے خاموش رہیں گے؟ اور دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم آفس میں جاتے ہیں، بازار میں، مارکیٹ کے اندر ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی سے الجھیں۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اسے جواب بھی دیں، لیکن ماحول کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فساد برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو استدلال کے ساتھ مانتے ہیں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی دلیلوں کے ساتھ ہے تو اپنے عقیدے پر قائم رہیں، تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری شرط یاد ہے نا، کسی دینی موضوع پر بات نہیں کرنا؟ کہا بالکل یاد ہے۔ سب نے کھانا کھایا، جب کھانا کھا لیا پیٹ میں کچھ چلا گیا تو رہا نہیں گیا، کہا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں تو کوئی حدیث رسول سنا دیں۔ رسول اللہ کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلافی شخصیت تو ہے نہیں، سب ایک ایک حدیث سنا دیں۔ سب نے حدیث سنانا شروع کی، اور ہوتے ہوتے آخر میں بات علامہ امینی پر آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی حدیث رسول سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم سے سوال کرتا ہوں کہ جس حدیث کو میں سنا رہا ہوں اسے تم صحیح مانتے ہو یا ضعیف مانتے ہو؟ تم سچی حدیث مانتے ہو یا جعلی جھوٹی حدیث مانتے ہو؟ اگر تم کہو کہ سچی حدیث ہے تو پھر بھی گفتگو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ کیا آپ حدیث سنا ہے؟ کب پیغمبر نے شاہ فرمایا تھا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جاہلیت اور ہوتا ہے، جہالت اور ہوتا ہے۔ جاہلیت اور ہوتا ہے، جہالت اور ہوتا ہے۔ جہالت کا مطلب یہ کہ نادانی ہے، نہیں معلوم۔ اگر کوئی امام کو نہیں پہچانتا تو صحیح ہے، یہ تو ہے کہ وہ جہالت رکھتا ہے، لیکن پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ وہ جہالت کی موت مرا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ جاہلیت کہا جاتا ہے اسلام سے آنے سے پہلے کے زمانے کو۔ اور اسلام سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو کفر اور شرک ضرور تھا۔ تو جو جاہلیت کی موت مرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا وہ کفر کی موت مر رہا ہے یا وہ شرک کی موت مر رہا ہے۔ اور باقاعدہ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ سے معلوم ہوئے ہیں، ماتا میتۃ جاہلیت و کفر و شرک، وہ جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت مرا اور شرک کی موت مرا۔ کہا کہ یہ حدیث ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، کیا آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے پاس بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجود ہے، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں۔ بات تو پھر آگے بڑھے گی، اور میں آج کی کتابوں کا بھی ریفرنس آپ کی خدمت بیان کر دوں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے شاہ فرمایا تھا من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہوئی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس کا مطلب کسی کی بیعت ہونا ضروری ہے، کسی کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر علامہ امینی نے سوال کیا، دیکھیں اس روایت کے ذریعے ہم ایک نتیجہ دیتے ہیں جو امام زمانہ کے بارے میں،
لیکن علامہ امینی جو گفتگو کی ہے وہ حضرت زہرا کے بارے میں کی. کہ مجھے بتاؤ اگر یہ روایت صحیح روایت ہے تو جناب زہرا کسی سے غضبناک تھی؟ یعنی ان کی بیعت نہیں تھی ان کی گردن پر، ان کو نہیں مانتی تھی، ان کی بیعت ان کی گردن پر نہیں تھی، ان کو نہیں پہچانتی تھی، ان کی معرفت نہیں رکھتی تھی، ان کو جانتی نہیں تھی، اور ان سے غضبناک حالت میں دنیا میں رخصت ہوئی. اور آپ کی روایت یہ کہہ رہی کہ اگر کوئی شخص امام کی معرفت یا امام کی بیعت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے. بتاؤ سیدہ کائنات کی شہادت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ان کی موت کیسی موت تھی؟ کیا کہنے کی جرت رکھتے ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ؟ زبان انسان کی لڑکھڑاتی ہے کہ یہ جملے ادا کرے، لیکن بات سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کسی امام کی بیعت نہیں رکھتی تھی، اس لیے نعوذ باللہ جاہلیت کی موت مری. کیا کہنے کی جرت رکھتے ہو؟ اور اگر نہیں رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ کی موت جاہلیت کی موت نہیں ہے، کوئی اور ان کے زمانے کا امام تھا جن کی بیعت ان کی گردن پر تھی اور جن کی معرفت بھی رکھتی تھی، اور اس امام کی معرفت کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. کہ اس امام کا مجھے نام بتا دو. کہ جیسے ہی میں نے یہ سوال رکھا علماء اہل سنت اپنے سروں کو جھکا کر دروازے سے نکلنے لگے. لیکن جو مجھے دعوت پر بلانے والا تھا اس نے کہا جب ہمارے بڑے بڑے علماء اس کا جواب نہیں دے سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، اور جناب زہرا کے ذریعے تو نے مجھے مکتب پہچانوا دیا کہ جناب زہرا اگر اس کی بات نہیں مانتی ہے اور اس کی بیعت نہیں مانتی ہے تو کوئی ان کے زمانے کا امام موجود ہے، اس امام کی بیعت کے ساتھ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور وہ کوئی اور امام نہیں ہو سکتا سوائے وصی مصطفیٰ علی مرتضی حیدر کرار امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. کہ جناب زہرا کی سیرت کے ذریعے آج بھی ہم دلیل قائم کر سکتے ہیں، اور صحیح بخاری میں کم از کم 4 مقامات پر یہ لکھا ہوا ہے کہ فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ. جناب زہرا ان پر غضبناک رہیں اور انہوں نے کلام نہیں کیا ان سے حتی توفیت، یہاں سے کہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی ناراضگی، اتنے غضبناک تھی جناب سیدہ ان کے اوپر، تو ممکن نہیں ہے کہ جناب سیدہ اگر انہیں امام سمجھتی ہو تو ان سے غضبناک ہو جائے، اور اگر انہیں امام نہیں سمجھتی تو ان کے زمانے کا کوئی امام ہے. اور جناب سیدہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے سیدہ. ساری خواتین جنتی ہو سکتی ہیں لیکن سرداری نہیں مل سکتی. جناب سیدہ سردار جناح ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور آج ہی کے زمانے کی میں مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں، یقین آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، ہماری بہت سے افراد سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں مکتب اہل بیت سمجھ میں آیا ہے اور ہم آئے ہیں صحیح راستے پر تو جناب سیدہ کی شہادت سن کر. جناب سیدہ کی شہادت آج بھی رائے حق بتا رہی ہے. ایک بڑا مشہور نام ہے ڈاکٹر اسام العماد کا، اور آپ سرچ کرنا چاہیں ان کا نام سرچ کر سکتے ہیں. میں بھرپور تحقیق کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، چونکہ یہ شخص وہ ہے کہ جو غیر شیعہ تھے شیعہ ہوئے اور پھر ایران میں آ کر مستقر ہو گئے ہیں. بہت طویل عرصے سے ایران کے اندر قم کے اندر موجود ہے اور ہماری ملاقات ہو چکی ہے. ڈاکٹر اسام العماد، عین صاد الف میم، اسام العماد الف لام عین میم الف دال. ڈاکٹر اسام العماد کہتے ہیں کہ جب میں
یمن سے تعلق تھا ان کا. یمن کے اندر کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا 6 سال کا تھا, مجھے والد نے زبردستی فلاں مدرسے میں بھیج دیا اور کہا کہ یہ وہاں کا طریقہ کار ہے, اس پر تھوڑا سا ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. کہ چھوٹی عمر کے اندر جب بچے کو بھیج جاتا ہے مدرسے کے اندر, چھوٹی عمر کے اندر اسکول بھیج جاتا ہے, چھوٹی عمر کے اندر کسی استاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے, تو جو وہ فکر دیتا ہے اسی فکر کے ساتھ بچہ پروان چڑھتا ہے, کیونکہ اس کا ذہن خالی ہوتا ہے, اس کے ذہن میں معلومات نہیں ہوتی, اس کے ذہن میں کوئی استدلال نہیں ہوتا, جو وہ دلیل دیتا ہے اسے وہ قبول کرتا ہے, اور اسی دلیل کے ساتھ اور اسی عمارت کے ساتھ اس کا ذہن پروان چڑھتا رہتا ہے. تو اس طرح سے لوگ وہ منحرف کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ میں وہیں پہ پڑھتا رہا, یہاں تک کہ جب میں بڑا ہوا تو مجھے ایک دوسرے ملک بھیج دیا گیا, اور وہ کون سا ملک ہے وہ انشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے. کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے نام نہ لیا جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے, اور کچھ ایسے ملک بھی ہوتے ہیں جن کے نام نہ لیا جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے. تو کہا کہ میں اس ملک میں گیا اور وہاں میں نے 17 سال صحیح طریقے سے پراپر انداز میں ایجوکیشن حاصل کی, ہائر ایجوکیشن, اور وہاں پر میں نے اپنے عقائد کو اور مضبوط کیا. اور جب میرے عقائد مضبوط ہو گئے تو میں نے کتابیں لکھنا شروع کی شیعوں کے خلاف. میری کتابیں کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے, موجود ہے کتابیں, شیعوں کے خلاف میں نے کتابیں لکھی. یہاں تک کہ میں نے امام علی کے خلاف بھی کتاب لکھی. استغفر اللہ, وہاں تک پہنچ گیا. اور کہا کہ جب میں کتاب لکھنے کے بعد میرا مطالعہ بڑھنا شروع ہوا اور میری دوسری افراد سے گفتگو ہونا شروع ہوئی, تو میں ایک نقطے پر پہنچا, مجھے پتا چلا کہ ایک خطبہ ہے جو بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا نے دیا ہے. میں نے کہا اس خطبے کو پڑھتے ہیں, بنت رسول ہیں, کسی خاص عقیدے سے تعلق نہیں, کسی خاص فرقے سے تعلق تو نہیں ہے, اس خطبے کو پڑھتے ہیں. اس خطبے کو پڑھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خطبہ آج آپ کو جو قدیمی ترین کتاب ہے وہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ملے گا, بلکہ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت نے ایک خطبہ لکھا ہوا ہے. کون سے عالم اہل سنت؟ ابن تیفور ان کا نام ہے, کتاب کا نام ہے بلاغات النساء. اور ان کے غیر شیعہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ پہلے خطبہ انہوں نے لکھا ہے خطبہ حضرت فاطمہ زہرا کا, اور اس کے بعد دوسری بیویوں کے خطبے بھی لکھے ہیں. صحیح ہے, بات پہنچ رہی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس فرقے کے تھے. انہوں نے اس کتاب کے اندر جب خطبہ لکھا, کہا میں نے اس خطبے کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ بار بار سیدہ کائنات اپنے بابا کی میراث کا ذکر کر رہی ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, کیا میراث ان کی بیٹی کو نہیں دی گئی؟ جبکہ میں قرآن میں پڑھتا آیا ہوں کہ یتیموں کی میراث دے دیا کرو, یتیموں کو ان کی میراث پہنچایا کرو, یتیموں کا مال نہ کھایا کرو. یتیموں کے بارے میں اتنی گفتگو قرآن کریم نے کی ہے. پروردگار پسند نہیں کرتا کہ یتیموں کا مال کھایا جائے. کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں نے پیغمبر کی یتیم بیٹی کا مال کھا لیا ہو؟ ممکن نہیں ہے. کہ میں نے ریسرچ کرنا اور شروع کی, میں نے دیکھا بات تو بڑی عجیب ہے. بعض لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ پیغمبر نے سارا مال کسی اور کے حوالے کر دیا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ خود سنت رسول کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی آیا, اس سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا سارا مال مرنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر دیا. پیغمبر نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے, تو نے اپنے یتیم بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اور پھر پیغمبر نے فرمایا تھا صرف 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو, باقی 2/3 تمہاری میراث میں ورثہ کو ملے گا. اس لیے ورثہ کے لیے پیغمبر خود فرمایا کرتے تھے کہ میراث چھوڑ کر جاؤ. کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اپنی یتیم بیٹی کے لیے میراث چھوڑ کر نہ جائیں؟ ممکن نہیں ہے. کہ جب میں نے ریسرچ کو آگے بڑھایا, کبھی مجھے امام فخر الدین رازی کا قول ملا, کبھی مجھے فلاں عالم دین کا قول ملا, اور سب نے یہ لکھا تھا کہ سیدہ کائنات میراث کے معاملے میں حق پر تھی. اس لیے کہ اگر یہ حدیث تھی بھی تو اس کو پیغمبر کو بتانی چاہیے تھی کہ جو وارث بن سکتا تھا, جو وارث بن ہی نہیں سکتا اس کو پیغمبر نے حدیث کیوں سنائی؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ پیغمبر کوئی ایسا کام کر نہیں سکتے جو عبث اور بیکار ہو. اگر یہ حدیث بیان کرنی تھی تو یہ علی کو بتاتے, یا حضرت زہرا کو بتاتے, یا حسن و حسین کو بتاتے, یا اپنے چچا عباس کو بتاتے. ان میں سے کوئی نہیں ہے جو اس حدیث کا سنانے والا ہے. وہ اجنبی جس کا میراث میں حق نہیں بنتا وہ کہتا ہے کہ میراث رسول اللہ چھوڑ کر نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ دال میں کہیں کچھ کالا ضرور ہے. کہا جیسے جیسے میں نے اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا میں سمجھ گیا اور حضرت زہرا نے مجھے وہ رائے حق بتایا کہ میں پہچان گیا کہ جو زہرا مرضیہ کا حق غصب کرنے والا تھا وہ باطل تھے، جناب زہرا حق پر تھی. اور پھر انہوں نے یمن سے قم کا سفر اختیار کیا اور پھر اپنے خاندان کے 5 لوگوں کو شیعہ بنایا، اپنے بھائی کو، اپنے بھانجے کو، 3 بہنوں کو شیعہ کیا. اور اتنے بڑے عالم دین ہیں، ہمارے خود ملاقات ہو چکی ہے، منازعاتی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، عقائد کے موضوع پر بہترین گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے ایک دوسرے استاد نے بتایا تھا کہ اب اس ملک نے ڈاکٹر اسام العماد کے سر کی قیمت رکھی ہے. اب جب دلیل نہیں ہوتی ہے آدمی کے پاس تو پھر تلوار اٹھاتا ہے، پھر ماردھاڑ پر آ جاتا ہے. بھائی دلیل سے بات کیجئے، مذاکرہ کیجئے، مباحثہ کیجئے. تو ہمارے استاد نے کہا کہ بھائی اگر تمہارا شہریت تمہیں کم محسوس ہونا تو ہیں ہمارے مدرسے کے اندر جن کے سر کی قیمت اس ملک نے $1 ملین رکھی ہے. اگر کسی کو ذرا کم محسوس ہوتا ہے تو یہاں پر $1 ملین موجود ہے. تو ایسے جناب زہرا سلام اللہ آج بھی ہدایت فرما رہی ہیں، آج بھی لوگ تبدیل ہوتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ کے صدقے میں تبدیل ہوتے ہیں. عزیزوں میرے پاس دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں بہت باتیں آپ کی خدمت بیان کرتا. ایک عالم دین تھے، کہتے میں گیا عشرہ پڑھنے کے لیے. محرم کا عشرہ تھا، پہلے سے 10 دن تک عام طور پر جو مصائب ہوتے ہیں وہ شہداء کربلا کے ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں. کب مجھے بانی مجلس نے حکم دیا آپ حضرت زہرا کے مصائب پڑھیں. میں نے کہا دیکھیں ان کے لیے ایام فاطمہ ہوتی ہے، مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر نہیں پڑھے جاتے ہیں. ان کا میری ریکویسٹ ہے آپ سے 4 یا 5 دن آپ جناب زہرا کا ذکر کریں. کہ میں نے ان کی ریکویسٹ پر عمل کیا، مصائب پڑھنا شروع کیے. ایک دن میں نیاز پر ان کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ عشرہ اولا کے اندر تو حضرت زہرا کا ذکر نہیں ہوتا، ان کے لیے مخصوص ایام شہادت کا ایام، کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کہ حضرت زہرا کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. کہ کیا احسان ہے؟ کہا میں دبئی میں پہلے رہتا تھا، بہت امیر آدمی تھا، بہت پیسے والا تھا. شادی ہوئی، خدا نے مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی دی، اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ اولاد کا رواج نہیں ہے. میری ایک وہ اکلوتی بیٹی تھی، اتنی پیاری تھی کہ میں جب آفس بھی جاتا تھا تو بار بار اسے کال کرتا تھا، باتیں کرتا تھا اس سے. کب میرا کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں اپنے آفس سے کم از کم 3 مرتبہ اسے کال نہ کی ہو. بار بار اسے باتیں کرتا تھا، مجھے شوق ہوتا تھا. ایک دن اچانک میری بیوی کی کال آئی، کہا جلدی گھر پہ پہنچو، بڑی مصیبت ہو گئی، جلدی گھر پر آؤ. میں گھبراہٹ کے اندر گھر پہ پہنچا. تو گھر پہ پہنچ کے میں نے کہا دیکھا کہ میرے بچے کی گلے کے اندر ایک سکہ پھنس گیا ہے اور اس کی آواز نہیں نکل رہی، اس کی سانس نہیں آ رہی، کہ جیسے میری سانس رک گئی ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے کہ یہ حلق سے سکہ ہوتے ہوتے اس کے پھیپھڑے میں، لنگس میں چلا گیا ہے، جلدی سے لے کر جاؤ ڈاکٹر کے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی مر جائے. کہ میں فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. علاج شروع ہوا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں، لنگس کا معاملہ ہے، اسے آپ جلدی سے فرانس کے فلاں ہاسپٹل میں لے کر جائیں. کہا میں چونکہ پیسے والا تھا، میں نے اسی وقت جیٹ طیارہ، اپنا مخصوص طیارہ لیا، وہاں سے میں فرانس پہنچا. فرانس کے ہاسپٹل میں داخل ہوا. ڈاکٹر میری بیٹی کو اندر لے کر گئے، آپریشن تھیٹر میں گئے. میں بس دعائیں کرنے لگا میری بیٹی کی خیر ہو. کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئے. کہا کہ ہم آپریشن تو کر دیں گے، تیری بچی تو زندہ ہو جائے گی، رہ جائے گی تیری بچی زندہ، لیکن جب ہم آپریشن کریں گے اور حلق میں اپنے انسٹرومنٹ ڈالیں گے تو تیری بچی تا حیات بول نہیں سکے گی، ووکل کارڈ اس کی نقصان ہو جائے گا اور وہ بولنے سے محروم ہو جائے گی. کہا کہ ٹھیک ہے، میری بچی اتنا پیارا بولا کرتی تھی، صحیح ہے، کم از کم زندہ تو رہ جائے گی، میں اس کو دیکھ کر ہی زندہ رہوں گا. کہ آپ جیسا کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، میری بیٹی کے ساتھ کریں تاکہ کم از کم وہ زندہ رہ جائے. ڈاکٹر اندر گئے. بس میں پورے نا امید ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی بیٹھا نا تو مجھے رسول اللہ یاد آئے.
میں نے مدینے کا رخ کیا, میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی ایک بیٹی تھی, اس بیٹی سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے, میں بھی اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ کی بیٹی پر بھی کہتے ہیں کہ ظلم ڈھایا گیا, میری بیٹی بھی ابھی پریشانی میں ہے. یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ, اگر آپ کی بیٹی حق پر تھی جیسے کہ ایک مذہب اور ایک فرقہ کہتا ہے, اور اگر آپ کی بیٹی کے صدقے میں میری بیٹی کو شفا مل جاتی ہے تو میں آپ کی بیٹی کے مکتب پر آ جاؤں گا, میں شیعہ ہو جاؤں گا. بس یہ میں رسول اللہ سے گفتگو کر رہا تھا, میں رسول اللہ سے باتیں کر رہا تھا, روتا جا رہا تھا, میں پورا نا امید ہو چکا تھا, مجھے معلوم تھا کہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا, ہار چکا تھا میں زندگی سے. کیا دیکھا کہ ڈاکٹر دوڑتے دوڑتے آئے اور خوشی سے میرے پاس آئے, کہنے لگے مبارک ہو, تیری بچے نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ اس کے گلے کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ بولنے کی بھی قابل ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی خوشخبری ہے, لیکن میں سمجھ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے. ڈاکٹر کہنے لگے کہ لگتا ہے حضرت عیسیٰ نے تیری بیٹی کو بچا لیا, کیونکہ فرانس کے ڈاکٹر تھے, عیسائی تھے, کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ نے تیری بیٹی کو بچا لیا. سکہ خود زبان پر آ گیا. میں نے کہا جس عیسیٰ نے بچایا ہے نا, میں جانتا ہوں کہ خود عیسیٰ اس بی بی کے در کا غداگر ہے. پہنچا اپنی بیٹی کے پاس, اور بیٹی کے پاس پہنچ کر میں نے کہا بیٹی تیری جان بچ گئی, میری جان میں جان آ گئی. بیٹی مجھے بڑی خوشی ہے. میں کہہ رہا تھا بیٹی مجھے بڑی خوشی ہے, لیکن بیٹی روتے جا رہی تھی, اور جیسے میں کہتا تھا بیٹی خوشی ہو رہی ہے مجھے, اس کے رونے میں اضافہ ہوتا تھا. میں نے کہا کیا ہوا بیٹی, تو روتی کیوں ہے؟ کہا بابا جان جب آپ چلے گئے اور آپریشن تھیٹر میں کوئی موجود نہیں تھا تو ایک نورانی خاتون تشریف لائی, اور انہوں نے میرے پشت پر ایک تھپی دی, اور اس ہاتھ کا لگنا تھا سکہ آسانی سے میرے منہ میں آ گیا. میں نے اس بی بی کا شکریہ ادا کیا. بی بی نے کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں, تیرے باپ نے مجھے یاد کیا تھا, میں نے تیرے باپ کی وجہ سے تجھے شفا دے دی, لیکن جاتے جاتے اپنے باپ کو یہ پیغام دے دینا کہ جتنی تیرے باپ کو تجھ سے محبت ہے اس سے بہت زیادہ میرے بابا کو مجھ سے محبت ہے, اس سے بہت زیادہ میرے بابا کو مجھ سے محبت ہے. آیا کرتے تھے میرے دروازے پر, میرے احترام میں کھڑے ہوتے تھے, سب سے آخر میں مجھ سے ودا ہوتے تھے, پھر سفر پر جاتے تھے, سب سے پہلے میرے لیے آتے تھے, میرے گھر پہ آتے تھے. رسول اللہ نے میرے بڑے لاڈ اٹھائے تھے, رسول اللہ کو مجھ سے بہت محبت تھی. بس یہ اپنے بابا سے کہہ دینا, عزادارو آپ سمجھ گئے, اس رسول نے تو اپنی بڑی محبت کا اظہار کیا تھا, لیکن جب اس رسول کی آنکھیں بند ہوئی تو امت اسی تاریخ کو در رسول پر آ گئی, بنت رسول کے در پر آ گئی, کہنے لگی علی کو باہر نکالو. اللہ اکبر. جناب زہرا کے بارے ملتا ہے, اپنے بابا کی قبر پر بیٹھ جاتی تھی, صبح و شام گریہ فرماتی تھی, اور فرماتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا تیرے جانے کے بعد تیری امت نے وہ ستم ڈھائے, اگر روزے روشن پر پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بار بار اسی طریقے سے مذاہب کو یاد دیا کرتی تھی. ایک دن شہزادی نے درخواست کی, یا علی میرے بابا کا وہ لباس لے کر آئیے جو میرے بابا پہنا کرتے تھے, میں اپنے بابا کے لباس کو دیکھوں گی, تھوڑا سا سکون مل جائے گا, تھوڑا سا آرام مل جائے گا. بڑی مشکل سے علی مرتضیٰ اس پیراہن رسول کو لے کر آئے, کہا بی بی یہ لیجئے. جیسے ہی اپنے بابا کے لباس کو دیکھنا تھا, اتنا گریہ کیا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا ہاں بی بی حق بنتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اگر کسی نشانی کو دیکھ لے تو ایسے ہی گریہ آتا ہے اور زہر خشخا کے بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن مجھے بتائیے اگر آپ کو محبت ہی اپنے بابا سے, تو کیا 4 سالہ سکینہ کو اپنے بابا سے محبت؟ آپ نے اپنے بابا کا لباس دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئی,
اجرکم علی اللہ، رونے میں بخل نہیں کیجیے گا، بس یہ آخری ایام ہے، الوداعی اشرا ہے، بھرپور طریقے سے پرسہ پیش کیجیے گا، اور ہر مرتبہ حسین کا پرسہ بی بی کی خدمت میں پیش کرتے، آج بی بی کا پرسہ حسین کی خدمت میں پیش کرتے۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی صبح شام گریہ فرمایا کرتی تھی، مدینے والے آئے کہ یا علی، اپنی زوجہ سے کہیے کہ یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں۔ میں کہوں گا یہ مدینے والے نہیں آئے تھے، یہ سیاسی وجہ تھی جس کی بنیاد پر آئے تھے علی سے شکایت کرنے کے لیے، ورنہ وہ زہرا جو رات بھر جاگ کے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہو، کیسے ممکن ہے کہ ان کے رونے سے پڑوسیوں کو اذیت ہو جائے؟ رات بھر پڑوسیوں کے لیے دعا کرنے والی کبھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتی، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر جانتے تھے کہ اگر گریہ زہرا آگے بڑھا انقلاب آ جائے گا مدینہ کے اندر، اس لیے زہرا کو روکا جائے، گریہ نہ کرنے دیا جائے۔ زہرا نے یا دن میں گریہ شروع کیا یا رات میں گریہ شروع کیا، مدینے والوں نے آگے پھر اعتراض کیا، اپنی زوجہ سے کہے کہ وہ گریہ نہ کرے، گریہ کرنے سے مدینے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سنیں گے میرے مولا نے کیا کام کیا، جنت البقیع میں ایک بیت الحزن بنایا، کہا بی بی آپ جنت البقیع جایا کرے، وہاں جا کر اپنے بابا کا ماتم کیا کرے۔ شہزادی نکلا کرتی تھی تو ایک ہاتھ میں حسن ہوتے تھے، ایک ہاتھ میں حسین ہوتے تھے، 18 برس کی ہوتی تھی مگر سہارے سے چلا کرتی تھی، بیت الحزن جاتی تھی، گریہ کرتی تھی، گریہ کر کے واپس آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب بیت الحزن گریہ کرنے کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ بیت الحزن کو بھی ڈھا دیا گیا، وہاں پر بھی گریہ کرنے نہیں دیا گیا۔ بس ازادارو میرے پاس دامن وقت میں گنجائش جی ایک جملہ اور عرض کروں گا، پھر التماس سے دعا کہوں گا۔ میں کہوں گا اے بی بی کم از کم آپ کو کچھ دنوں کے لیے مدینہ میں گریہ کرنے کا موقع ملا، کچھ دنوں کے لیے آپ کو بیت الحزن میں گریہ کرنے کا موقع ملا، مگر قربان ہو جائے اس 4 سالہ بچی پر جو اپنے بابا کا غم منانا چاہتی تھی، بابا کے لاشے سے لپٹ کر روتی تھی، شمر تازیانہ اٹھاتا تھا، اس بچی کو مارتا تھا، اس بچی کے گوشوارے چھینے گئے، دامن میں آگ لگا دی گئے۔ جب بابا کو یاد کرتی تھی نیزے کی یعنی چبائی جاتی تھی، وہ بابا بابا کرتی رہی لیکن بابا کا ماتم نہ کر سکی۔ جب سارے اسیران کربلا ماتم کرنے کے لیے گئے، وہ بچی شام میں رہ گئی، سارے اسیروں نے حسین کا ماتم کیا، دختر حسین، حسین کا ماتم۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ہمارے ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں مدینہ کی کربلا کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما، پالنے والے فرش عزا پر آنے والے تمام مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، اس ذکر کے صدقے میں بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، جو صاحبان روزگار ان کے روزگار میں وسعت و برکت نصیب فرما، پالنے والے شہزادی زہرا کا واسطہ، ان کی پاک اولاد کا واسطہ، بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے تمام مومن کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔